بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا اور MRF ٹی وی لائف میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور دیش و دنیا کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ آج میں ہوں آپ کا خادم۔ تو آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں ہم خبروں کی طرف۔ ناظرین، واٹس ایپ نے اپنی پرائیویسی پالیسی کا اعلان کیا تھا، جس کو لے کر دہلی ہائی کورٹ کے دروازے پر دستک بھی دی گئی تھی۔ دہلی ہائی کورٹ نے اس پر کوئی نوٹس نہیں جاری کیا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ اس پر تفصیل سے سنوائی کی ضرورت ہے، جس کے لیے اگلی سنوائی 25 جنوری کو ہوگی۔ دہلی ہائی کورٹ نے اپنے رخ کو اس بیان سے واضح کر دیا ہے کہ واٹس ایپ ایک پرائیویٹ ایپ ہے، اور اس سے اگر کسی کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے تو وہ اس ایپ کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ لوگ میپ براؤزر استعمال کرتے ہیں اور اس میں بھی لوگوں کو ڈاٹا شیئر کیا جاتا ہے۔ عرضی گزار نے کہا ہے کہ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس پر سخت قانون بنے، اور یورپی ممالک میں اس تعلق سے سخت قوانین موجود ہے، اس لیے وہاں واٹس ایپ کی پالیسی مختلف ہے۔ عرضی گزار نے کہا کہ ہندوستان میں بھی اس تعلق سے سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے فیز کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھومی پوجن کیا۔ اس تقریب میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے MP نے شرکت کی، اور سورت میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے قریب 12,020 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ ناظرین، ملک بھر میں کورونا ویکسینیشن کے آغاز کے ساتھ دہلی میں آج سے 10ویں اور 12ویں کلاس کے اسکول کھلنے جا رہے ہیں۔ اسکول کھولنے سے پہلے دہلی حکومت نے ہدایت جاری کی ہیں۔ ریاستی حکومت کے حکم کے مطابق 10ویں اور 12ویں جماعت کے عملی منصوبے اور پری بورڈ امتحانات کے لیے اسکول کی تیاری کو لے کر اسکولوں کو کھولنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ قابل غور ہے کہ 304 دن بعد طلبہ کو اپنے اسکول میں انٹری ملے گی۔ ناظرین، 26 جنوری کو کسانوں کی مجوزہ ٹریکٹر ریلی کے حوالے سے فیصلہ دہلی پولیس کرے گی۔ سپریم کورٹ نے عرضی پر سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی راجدھانی میں کسانوں کے داخل ہونے کے تعلق سے پولیس کو فیصلہ کرنا ہے۔ خیال رہے کہ پولیس کے توسط سے مرکز نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، اور عرضی گزار نے مجوزہ ٹریکٹر یا ٹرالی مارچ یا کسی اور مظاہرے پر پابندی کی درخواست عدالت سے کی تھی۔ ناظرین، شہر حیدرآباد میں انڈوں کی قیمت میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران گراوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ برڈ فلو کے خوف سے لوگوں نے انڈوں کا استعمال کم کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی قیمت میں گراوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ انڈے کی قیمت پہلے 5.75 روپے تھی، جو اب گھٹ کر 4.35 روپے ہو گئی ہیں۔ تلنگانہ انڈوں کی سب سے زیادہ پیداوار والی ریاستوں میں سے ایک ہے، جہاں ہر روز تقریباً 3.5 کروڑ انڈوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ تاہم انڈوں کی قیمت میں غیر معمولی اضافے نے اس انڈسٹری پر اثر ڈالا ہے، جو لاک ڈاؤن کے بعد معمول کی سمت واپس ہو رہی تھی، اور تلنگانہ اسٹیٹ پولٹری فیڈریشن نے کہا ہے کہ انڈوں کا استعمال بغیر کسی خدشے کے کیا جائے، کیونکہ ریاست میں برڈ فلو کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے شہر مراد آباد میں ویکسین کے سلسلے میں ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ ایک 46 سالہ صحت کارکن کا ضلع اسپتال میں انتقال ہو گیا۔ وارڈ بوائے مہیپال سنگھ کو 16 جنوری کو ضلع اسپتال میں کورونا وائرس کا ٹیکہ لگایا گیا تھا۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ ویکسین لگوانے کے بعد ان کی طبیعت اور زیادہ بگڑتی چلی گئی۔ اس کے بعد مہیپال سنگھ کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ کل یعنی گزشتہ کل ضلع اسپتال میں دم توڑ دیا۔ ناظرین، متنازع زرعی قوانین کے خلاف جاری کسان تحریک میں عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی نظر آ رہی ہیں۔ دہلی کی سرحدوں پر جمع کسان مظاہرین میں بوڑھی اور جوان عورتوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی بھی تعداد ہزاروں میں ہے، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کسان اپنی پوری فیملی کے ساتھ زرعی قوانین کے خلاف جنگ میں سڑکوں پر اتر گئی ہیں۔ ناظرین، ہریانہ کے ہانسی شہر میں کیفے کی آڑ میں بدکاری کا کاروبار چل رہا ہے۔ پولیس نے جمعہ کے روز مارکیٹ میں چل رہے کیفوں پر چھاپہ ماری کی۔ پولیس کے چھاپہ ماری کی اطلاع ملتے ہی کیفے اونرز میں ہنگامہ مچ گیا ہے۔ پولیس نے 5 کیفوں پر چھاپہ مارے، لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ کیفے آپریٹر کو پولیس کی کارروائی کی بھنک پہلے ہی لگ گئی تھی، اور DSP کو کیفے کے اندر کیفوں میں رکھے گئے گدوں اور سنگل بیڈ ملے، جنہیں فوراً ہٹانے کی سخت ہدایت دی گئی۔ بتا دیں کہ شہر میں کیفوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ کیفے تعلیمی اداروں کے آس پاس کھلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
ان کیفوں میں اکثر جنسی کاروبار کی شکایتیں مستقل ملتی جا رہی ہیں۔ کچھ کیفے اونرز کے ذریعے جوڑوں کو کرائے پر کیبن دیے جاتے ہیں اور آس پاس رہنے والے باشندوں کے ذریعے پولیس کو اس دھندے کے بارے میں شکایتیں بھی کی جا رہی تھیں۔ جمعے کی صبح ڈی ایس پی ونود شنکر پولیس فورس کے ساتھ کارروائی کے لیے نکل پڑے اور ایس ڈی کالج کے پاس کیفوں پر چھاپے مارے۔ پولیس نے کیفوں پر چھاپے مارا تو آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیفوں کے نام سے چل رہی دکانوں میں چائے کافی تو دور کی بات ہے، پانی کی بوتل تک کی نہیں ہے۔ فرضی کیفوں پر بیٹھنے کے لیے کرسی تک موجود نہیں ہے، صرف کمروں کے اندر چھوٹے کیبن بنے ہوئے تھے جن میں گدے اور بیڈ لگا رکھے تھے۔ پولیس نے کیفے آپریٹرز کو سخت وارننگ دیتے ہوئے گدے ہٹانے کی ہدایت بھی دی ہے اور شہر میں چل رہے زیادہ تر سائبر کیفے تعلیمی اداروں کے پاس کھلے ہوئے ہیں۔ کیفوں میں کیبن کی سہولت مہیا کرائی جاتی ہیں۔ کیفے آپریٹرز نوجوان جوڑوں کو کیبن میں بیٹھنے کے لیے 1 گھنٹے کے 200 سے 500 روپے تک کے اصول لیتے ہیں۔ کیفے آپریٹرز یہاں آنے والے جوڑوں کو پولیس کے ساتھ سانٹھ گانٹھ ہونے اور سیکورٹی کا پورا بھروسہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ کیفوں پر خواتین سے بدکاری کا کاروبار کی شکایتیں بھی آس پاس کے لوگوں کے ذریعے ملتی چلی جا رہی ہیں۔ ناظرین، شیو سینا نے مغربی بنگال میں ہونے والے اسمبلی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مغربی بنگال میں اس سال اپریل مئی میں اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جس میں شیو سینا بھی اپنی امیدوار کھڑے کرے گی۔ شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ بہت وقت سے جس خبر کا انتظار تھا، پارٹی سربراہ ادھو ٹھاکرے سے تبادلہ خیال کے بعد شیو سینا نے مغربی بنگال الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم جلد ہی کولکتہ پہنچ رہے ہیں۔ ناظرین، خیال رہے مغربی بنگال میں اس سے پہلے 2019 میں بھی شیو سینا لوک سبھا انتخابات میں اپنے امیدوار کو اتار چکی ہیں اور نیز 2016 میں بھی شیو سینا مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات الیکشن لڑ چکی ہیں۔ 2019 میں شیو سینا نے 15 سیٹوں پر اپنے امیدواروں کو اتارا تھا۔ اس کے علاوہ 2016 میں شیو سینا نے 18 سیٹوں پر اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا تھا۔ ناظرین، مدھیہ پردیش سے ایک اور سنسنی خیز خبر آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش میں 13 سالہ لڑکی کو ایک ٹرک ڈرائیور نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر دوسرے ٹرک ڈرائیور کے حوالے کر دیا اور اس طرح 9 ڈرائیور یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرا ایک ہی دن میں 3 بار اجتماعی گیم ریپ کا نشانہ بناتے رہے۔ رپورٹ کے مطابق 9ویں جماعت کی طالبہ کو 2 ٹرک ڈرائیور مدھیہ پردیش کے ضلع اماڑیا سے 11 جنوری کو اغوا کر کے جنگل لے گئے اور زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد دونوں سفاک ملزمان کو ایک ڈھابے پر لائے اور پھر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، یعنی کہ گینگ ریپ کیا۔ اس کے بعد سفاک ملزمان نے 13 سالہ بچی کو ڈھابے کے مالک اور دیگر 4 ٹرک ڈرائیور کے حوالے کر دیا، جنہوں نے بھی معصوم بچی کو دن میں 3 بار مسلح اور بے ہوش ہو جانے پر مردہ سمجھ کر سڑک کے کنارے پھینک دیا۔ بچی نے مدد کے لیے آنے والی گاڑیوں کو روکا تو ایک ٹرک ڈرائیور نے گھر پہنچانے کے بہانے ایک مرتبہ پھر بچی سے زیادتی کی اور دوبارہ ویرانے میں پھینک دیا۔ پولیس نے بچی کو اسپتال منتقل کیا، جہاں طبیعت بہتر ہونے پر ملزمان کے نام بتائے، جس پر پولیس نے ڈھابے کے مالک سمیت 7 ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ 2 ٹرک ڈرائیور فرار ہو گئے ہیں اور بچی کے بیان کے مطابق اغوا کرنے والے دونوں ٹرک ڈرائیور نے 4 جنوری کو بھی اس سے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ خیر ناظرین، آج کی تازہ ترین خبروں میں بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پہ تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم تو اس ملک کے پہرے دار ہیں۔ مدہوش نہیں بیدار